بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلامتی ہو ان پر۔ کون ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ترجمہ: اوشیہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتم آدرش ہے، پرتیک اس ویکتی کے لیے جو اللہ کی تتھا قیامت کے دن کی سمبھاونا رکھتا ہے تتھا اتیادھکتا اللہ کو اسمرن کرتا ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کی شرنکھلا میں سب سے انتم پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو صرف ایک سچے ایشور یعنی کہ اللہ کی آگیا کاریتا اور اپاسنا کی طرف بلاتے ہیں۔ آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، داؤد، سلیمان اور عیسیٰ، سلامتی ہو ان سب پر، ان پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے اس پیغمبری کا دائتو سونپا تھا۔ جس پرکار موسیٰ علیہ السلام کو گرنتھ کے روپ میں تورات، موسیٰ علیہ السلام پر اوترت ہونے والا اصل گرنتھ دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل یعنی کہ عیسیٰ پر اوترت ہونے والی اوکرت گاسپل دی گئی، اسی پرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سنشچت ایوم انتم گرنتھ قرآن اوترت ہوا، تاکہ وہ اس کی شکشاؤں پر کاریرت ہو کر لوگوں کو اسے اپنے جیون میں لاگو کرنے کا نمونہ بتا سکیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وورن دیں، تو انہوں نے اتر دیا کہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے، ارتھات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوتر قرآن کی شکشاؤں کو پورن روپ سے اپنے دینک جیون میں لاگو کیا تھا۔ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پرکار ان مہان شکشاؤں کو اپنے مہان کرموں سے ثابت کیا ہے۔ دیا کا مشن۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: تتھا ہم نے آپ کو پورے وشو کے لیے دیا بنا کر ہی بھیجا ہے۔ لوگوں کو نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا آدیش دینے کے ساتھ ساتھ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیکھ بھی دی کہ ایشور پر وشواس رکھنے کا ایک ارتھ یہ بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا ویوہار کیا جائے، تتھا آپ نے فرمایا، تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا چرتر اچھا ہو۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی شکشائیں ہیں جو کرم اور وشواس کے آپسی سمبندھ کو درشاتے ہیں۔ ادھارن کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کوئی اللہ اور انتم دن پر وشواس رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے تتھا اپنے مہمان کا ستکار کرے، اور بولے تو اچھی بات بولے یا پھر شانت رہے۔ اللہ کے انتم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا آدر اور دیا کرنے کی شکشا دی، اور کہا، جو دوسروں پر دیا نہیں کرتا، ایشور اس پر دیا نہیں کرے گا۔ ایک بار لوگوں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ادھرمیوں کے خلاف پرارتھنا کریں کہ ان پر اللہ کا پرکوپ اوترت ہو جائے، لیکن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں ابھیشاپ نہیں بلکہ دیا ایوم کرونا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ شمع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ معاف کر دیجئے اور جانے دیجئے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے؟ اللہ غلطیوں کو क्षमा کرنے والا کرپالو ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے ادھک سجن تتھا क्षमा کرنے والے تھے۔
اگر کوئی ان کو گالی بھی دیتا تو وہ اسے معاف کر دیتے، اور جب کوئی جتنا ہی آکرمک بنتا وہ اتنے ہی دھیریوان بن جاتے۔ وہ بہت ہی نرم ایوم क्षमाशील تھے، وشیش روپ سے تب جب بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتے اور ان کا پرتیدوندی کمزور ہوتا، تب بھی وہ اسے معاف کر دیتے تھے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ایسے ویکتی کو دنڈت نہیں کیا جس نے ان کو تکلیف پہنچائی ہو، پھر چاہے وہ ویکتی ان سے کتنی ہی بڑی ویکتیگت دشمنی کیوں نہ رکھتا ہو۔ وہ تو دیالو ایوم क्षमाशील کے ایک اتم ادھارن تھے، جیسے کہ پوتر قرآن میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، آپ معافی کا راستہ اپنائیں، بھلائی کے کام کی شکشا دیں اور جاہلوں سے الگ رہیں۔ سمانتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کی درشٹی میں تم سب میں وہ سمانت ہے جو سب سے ادھک اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ نمن لکھت کتھن میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ کی نظر میں سارے منشیہ ایک سمان ہیں۔ وہ کتھن یہ ہے، سارے انسان آدم علیہ السلام سے ہیں، اور آدم مٹی سے بنائے گئے، کسی عربی کو غیر عربی پر اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر کوئی شریشٹھتا ہے، سوائے اس ویکتی کے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ایک بار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی نے اپنے دوسرے ساتھی کو گھرناسپد طریقے سے پکارتے ہوئے کہا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ یہ سن کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرودھت ہوئے اور کہا کہ تم اس کی بھرتسنا اس لیے کرتے ہو کیونکہ اس کی ماں کا رنگ کالا تھا؟ تمہارے اندر ابھی تک اسلام سے پہلے کی اگیانتا کے چہن باقی ہیں۔ سہشنوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا سیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم۔ ترجمہ، پنیہ تتھا پاپ سمان نہیں ہوتے، برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے بیچ شتروتا ہے ایسا ہو جائے گا جیسے ہاردک متر تھے۔ تم ان کا برا نہ کرو جو تمہارے ساتھ برا کریں، لیکن تم ان سے क्षमा ایوم دیا کا ویوہار کرو۔ یہ طریقہ تھا ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ویکتی کے پرتی جو ان کو گالیاں دیتا اور پریشان کیا کرتا تھا۔ اسلامی اتہاس میں ایسے کئی پرسنگ ملتے ہیں جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ برا کرنے والے ویکتی سے بدلہ لینے میں پوری طرح سکشم تھے، پھر بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وپتی کے سمے دھیریہ رکھنے کی سیکھ دی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ پربل وہ نہیں جو اپنی طاقت سے لوگوں پر قابو پالے، بلکہ پربل تو وہ ہے جو غصے کے سمے خود پر قابو رکھے۔ دھیریہ ایوم سہشنوتا کا یہ ارتھ نہیں ہے کہ ایک مسلم پرہار کیے جانے پر بھی کسی پرکار کا پرتیرودھ یا خود کا بچاؤ ہی نہ کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دشمن سے بھڑنت کی اچھا نہ رکھو، لیکن جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو دھیریہ رکھو، مضبوطی سے ڈٹے رہو۔ سومیتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اللہ کی کرپا کے کارن آپ ان کے لیے کومل بن گئے ہیں، اور یدی آپ کٹو وچن یا کٹھور ہردے ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ ایک انویائی جو 10 ورشوں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں رہے،
کہتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویوہار میں ہمیشہ سومیتا برتتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کوئی کام کرتا تو کبھی مجھ سے اس کام کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتے، اور اگر میں کوئی کام نہیں کرتا تو مجھ سے نہ کرنے کے بارے میں سوال بھی نہیں کرتے۔ وہ سارے لوگوں میں سب سے ادھک خیال رکھنے والے تھے۔ ایک اوسر پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس ویکتی پر ناراض ہو گئیں جس نے ان کا اپمان کیا تھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلاح دیتے ہوئے کہا، سومیہ اور شانت بنو اے عائشہ، کیونکہ اللہ کو ہر معاملے میں سومیتا پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، سومیتا رکھو، کیونکہ اگر کسی چیز میں سومیتا پائی جاتی ہے تو یہ اسے ادھک سندر بناتی ہے، اور جب کسی چیز میں سے اسے نکال دیا جائے تو وہ چیز تچھ بن جاتی ہے۔ ونمرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہنا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ تتھا رحمان کے سچے بھکت وہ ہیں جو دھرتی پر نمرتا سے چلتے ہیں، تتھا جب جاہل لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس بات سے منع کرتے کہ وہ ان کے آنے پر آدر بھاونا سے کھڑے ہو جائیں۔ آپ تو سبھا میں جہاں استھان ملتا بیٹھ جاتے اور اپنے لیے کوئی خاص یا اونچا استھان نہیں چنتے۔ آپ نے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے جس سے وہ اپنے ساتھیوں سے الگ دکھیں یا خاص اور اچتر معلوم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرورت مندوں میں گھل مل جاتے۔ آپ بزرگ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اور ودھواؤں کی مدد کرتے۔ جن لوگوں نے آپ کو پہلے نہ دیکھا ہو وہ آپ کو بھیڑ میں اوروں سے الگ نہ پاتے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو سمبودھت کرتے ہوئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ نے مجھ پر یہ بات اوترت کی ہے کہ تم ونمر بنو، کوئی کسی پر گھمنڈ نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی کا دمن کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے ونمر تھے کہ اس بات تک سے ڈرنے لگے کہ کہیں ان کی پوجا نہ کی جانے لگ جائے، جبکہ یہ حق صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری پرشنسا کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھو، جیسا کہ عیسائیوں نے پیغمبر عیسیٰ پتر مریم کی پرشنسا میں کیا۔ میں تو کیول اللہ کا داس ہوں، عطا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہی کہو۔ آدرش پتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعاشروہن بالمعروف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے مہان پتی کے بارے میں کہتی ہیں، وہ ہمیشہ گھر کے کاموں میں مدد کرتے تھے، اکثر اپنے کپڑے خود ہی سی لیتے تھے، اپنے جوتوں کی مرمت بھی خود ہی کرتے، زمین پر جھاڑو دیتے، اپنے جانوروں کا دودھ دہہ لیتے اور ان کا خیال بھی رکھتے تتھا گھر کا کام بھی کرتے۔ وہ صرف خود ہی ایک سمرپت پتی نہیں تھے بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی اپنا انوسرن کرنے کو کہتے تھے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے دھرم کے پرتی سب سے آستک وہ ہے جس کے آچار وچار سب سے اچھے ہوں، اور ان میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے معاملے میں سب سے اچھا ہو۔ آدرش ادھارن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انک لعلی خلق عظیم۔ ترجمہ، تتھا نسندہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتی اتم سوبھاؤ پر ہیں۔ جو کچھ بھی پہلے گزرا وہ سب تو ایک جھلک ماتر تھا کہ کس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ویتیت کی۔
दयालुता एवं करुणा की जो मिसालें बताई गई हैं, ये कुछ लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती हैं, क्योंकि आज तक इस्लाम को मीडिया ने जिस प्रकार पेश किया है वह बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर किसी को इस्लाम को समझना है तो उसे चाहिए कि वो इसके स्रोतों अर्थात पवित्र कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का अध्ययन करे तथा कुछ भटके हुए मुसलमानों को आधार बनाकर इस्लाम को ना समझें। आखिर में आपके सामने कुछ मशहूर गैर मुस्लिम हस्तियों की टिप्पणियाँ। महात्मा गांधी अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखते हैं कि वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदापन तथा उनका आत्मविलोपन था। अपनी प्रतिज्ञा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ चिंता थी। अपने मित्रों तथा अनुयायियों के लिए उनका तीव्र समर्पण था। उनकी निडरता तथा साहस था तथा अपने मिशन और ईश्वर में उनकी सुनिश्चित आस्था थी। कोई तलवार नहीं, बल्कि ये वो चीज़ें थीं जिसके कारण उन्होंने सभी तरह की रुकावटों पर विजयी पाई। दूसरा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एक मशहूर अंग्रेज नाटककार का कहना है कि इस दुनिया को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मानसिकता वाले इंसान की सख्त ज़रूरत है। मध्य युग के धार्मिक लोगों ने अपनी अज्ञानता एवं पक्षपाती मानसिकता के कारण इस व्यक्ति को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया है, क्योंकि वे इस व्यक्ति को ईसाई धर्म का दुश्मन मानते हैं। लेकिन इस व्यक्ति की जीवनी पर नज़र डालने के बाद मैंने इसे एक अद्भुत एवं चमत्कारिक व्यक्तित्व वाला पाया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे कभी ईसाईयत के दुश्मन नहीं हो सकते, बल्कि उन्हें तो मानवता का उद्धारक कहना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर वर्तमान समय में उन्हें इस दुनिया की भाग दौड़ दे दी जाए तो वे सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे और सुख एवं शांति का राज होगा जिसका इंतज़ार इस दुनिया को लंबे समय से है। यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक छोटी सी स्पीच। आपको इन्हें जानना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।